السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے جی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر 4 کا لاسٹ ٹاپک ہے، اور جادو، فال اور توام پرستی۔ لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، ہمیشہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، تو اس میں یہ کہ وہ اس کا اسلام سے یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے جادو ہے، یہ فال ہے، توہم پرستی ہے، تو بغیر کسی اسلامی معلومات کے ہم نے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے خود ہی سمجھ لی ہوتی ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں یہ کہ اسلام ہر چیز کے بارے میں ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایکسپلین آئے گی کہ کچھ مہینے ہیں ایسے، کچھ دن ہیں ایسے، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ایسے دنوں میں کچھ نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل سفر کا مہینہ، ٹھیک ہے، اسے بڑا منحوس معاذ اللہ سمجھا جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس میں وہ بہت سی باتیں ہیں جو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی چیز پہ ہے۔ ہم اس میں کچھ اہم نکات لکھیں گے، کچھ ہم اس کے شارٹ کویشچن ایڈ کریں گے اور باقی چیزیں کمپلیٹ کریں گے۔ پیج نمبر 62 ہے، یہاں پہ ہائی لائٹ یہ دیکھیں گے ذرا۔ توہم پرستی کا معنی ہے بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا۔ بغیر کسی شرعی کا مطلب ہوتا ہے شریعت سے، قرآن و حدیث سے، یا عقلی، یعنی عقل بھی تو یہ چیزیں مانے، بس ایسے سن لیا، کہہ لیا اور سمجھ لیا سب کچھ، تو کسی نظریے کا یا خیال کو اپنا لینا۔ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی بھی ہے۔ بدشگونی لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ شگون کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، سمجھنا فیوچر کے بارے میں، تو سوچنے کی اجازت ہے، بٹ اس میں شگون لفظ، ٹھیک ہے، تو بدشگونی اسی سے آ جاتا ہے۔ سوچنے کی میں کہہ رہا تھا اجازت ہے، بٹ برا سوچنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے لیے، کسی کے لیے فیوچر ہم اچھا سوچ سکتے ہیں، اپنے لیے کسی کے لیے برا سوچنا اپنے بارے میں کہ ایسا نہ ہو جائے، یا کسی کے بارے میں کہ ایسا ہو نہ جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان ہو جائے، تو وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بدشگونی لفظ ریلیٹ کرنے، کسی چیز یا دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم یہاں پہ توہم پرستی کا مفہوم بھی ایڈ کریں گے۔ توہم پرستی کا مفہوم آگے ہے جی۔ توہم پرستی کا مفہوم اگلا پیج پہنچ گیا جی۔ ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا نام ہائلائٹ کرنا، یعنی جو کچھ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے، ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی ہے۔ بدشگونی اور توہم پرستی قابل مذمت۔ قابل مذمت ہائلائٹ کرنا ہے۔ قابل مذمت کا مطلب کیا ہے جی؟ قابل افسوس ہے، اس پہ مذمت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، مشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اجازت، خواہش، کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کا نام ہائلائٹ کرنا ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں ہیں اس کے اختیار میں، اگر وہ کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور کسی سے روک لے تو کوئی اسے عطا نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اس یعنی فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یونس۔ یہاں ہم نے ترجمہ ہی یاد کرنا ہوتا ہے، بٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے سورت کا ریفرنس یا حدیث کا جو ریفرنس ہوتا ہے بک کا، وہ ہمیں ساتھ ہائلائٹ کر کے یاد کرنا ہے۔ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے ہی اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہائلائٹ کرنا ہے، یعنی وہ اس نے ہی جو کیا ہوگا اسی کی سزا ہوگی۔ جو لوگ دین کے علم سے محروم ہیں وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جو جانتے نہیں ہیں کچھ دین کے بارے میں، شریعت اسلام کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، تو پھر وہ خود سے کچھ نہ کچھ چیزیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں۔
کسی انسان جانور دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا جہالت اور توہم پرستی ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں وہ دراصل خام خیالی کا شکار، خام خیالی کا مطلب ایسے ہی خیالات کا وہ ایک شکار ہو چکے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ، دونوں لفظ ہائلائٹ کریں، زمانہ جاہلیت اور سفر لفظ مہینہ۔ مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں کی چال، فال یا جادو ٹونے وغیرہ کا استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے، حرام لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی تعلیم دی ہے۔ استخارہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کچھ فیوچر کے لیے سوچ بھی رہے ہیں، کرنا بھی چاہ رہے ہیں یا کسی کے لیے اپنے لیے، تو استخارہ اس کا حکم ہے۔ اس کا طریقہ بھی بتایا گیا، جس کا مسنون طریقہ یہ، تو ہم یہاں پہ سوال بھی ایک بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 استخارہ کا طریقہ بیان کریں۔ استخارہ کا طریقہ بیان کریں جی۔ تو جس کا مسنون کا مطلب سنت طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا کی جائے، بس اتنا سا یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ڈیٹیل میں ہوتی ہیں، ایکسپلین میں ہوتی ہیں، بٹ ہم بک ورڈنگ والا ہی فالو کرتے ہیں۔ اسلام نے جیسے توہم پرستی سے منع کیا، اسی طرح بدشگونی اور بدفعلی سے بھی منع کیا۔ فعال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے جی، شگون کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے جی، سوچنا، برا سوچنا، بدشگونی، بدفعلی، برا سوچنا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہ ہو۔ 40 راتیں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی اجازت نہیں، یعنی کسی انسان، جانور، چیز یا وقت سے بدشگونی لینا درست نہیں، البتہ نیک شگون یا نیک فعل لینا درست ہے۔ وہی بات آپ کو بتائی کہ فعل یا شگون یہ وہ چیز ہے کہ فیوچر کے بارے میں، تو کسی چیز کو دیکھتے ہوئے نہیں کرنا، لیکن کرنا ہے تو اچھا، جسے کہتے ہیں نیک شگون لینا یا نیک فعل لینا، یہ اجازت ہے۔ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، شروع میں ہم نے حدیث قدسی کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی، ہمیں یاد ہونی چاہیے، پڑھی ہے بلکہ، تو اس میں ہمیں یاد ہونا چاہیے، اور یہاں پہ وہ حدیث قدسی آ رہی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فعل لینا کچھ برا نہیں ہے۔ صحیح بخاری یہ حدیث کا ریفرنس میں نے کہا تھا آپ کو ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہ کیا، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیار الا طیارک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسند احمد یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، یہ بھی ہائلائٹ کریں۔ جادو ایک حقیقت ہے، حقیقت لفظ ہائلائٹ کریں، یعنی یہ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، اور یہ آگے اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بند کر دی، یعنی جادو میں چیزیں ہوتی ہیں۔ جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا بلکہ خیال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسلام میں جادو کرانے کو سخت گناہ قرار دیا، سخت گناہ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جادو وغیرہ یہ ہم نے 9th میں بھی دونوں صورتوں کے نام پڑھے تھے، ہائلائٹ کریں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور اجوا کھجور لفظ ہائلائٹ کر۔ یہاں آگے وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے ہیں۔ نظر بد، بری نظر لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یہاں تک کہ معوذتین، یہ دونوں صورتیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، ہائلائٹ کرنا۔ معوذتین سے کیا مراد ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں، جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی کیا مطلب ہے؟ یعنی جو وظیفے وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے، تو جب یہ 2 صورتیں ہیں تو باقی چیزیں کم کر دیں، چھوڑ دیں، ان دونوں پہ عمل زیادہ شروع کر دیا۔ یہاں ہے جی ایک سوال جو ہم نے بنانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی، اور نمبر 2 جادو سے محفوظ رہنے کا
کیا طریقہ ہے. سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور اجوا کھجور. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ایک لائن میں اس کا آنسر ہے. جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنے اور اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی. آگے نیچے آ جائیں جی. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، 7 اجوا کھجوریں ہائی لائٹ کرنا ہے، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو. صحیح بخاری، یہ حدیث پاک کی بک آپ نے پھر ریفرنس یہ ہائی لائٹ کرنا ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتی ہے. شارٹ کویشچن ہماری ایکسرسائز میں ہے. وَعِذُ كَمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. ترجمہ: میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کرنے والی ہر زہریلی چیز سے اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. صحیح، یہ جامع ترمذی حدیث پاک کی کتاب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے یہی دعا فرماتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جادو، ستاروں اور فال کے ذریعے قسمت کا حال جاننے اور توہم پرستی کی وجہ سے معاشرہ بہت سی برائیوں کا شکار بن جاتا ہے، جن میں سے چند یہ ہیں. تو ٹھیک ہے، معاشرے کی برائیاں کیا ہوتی ہیں ان کاموں سے. کون سی معاشرے کی برائیاں اس میں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، ایسے لوگ مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنے کے بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، تو جو بھی کوئی کہتا ہے اسی کی بات ماننا اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 2، ایسے لوگ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لیں لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں. مطلب اگر کوئی کسی نقصان کر رہا ہے تو وہ اس وقت تو فائدہ لے لے گا لیکن فیوچر کے لیے ہمیشہ کے لیے اس سے فائدہ نہیں ہوگا. آگے جی، توہم پرست لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں مذاق بن جاتے ہیں. لوگوں کے سامنے بھی کہ یہ ہے ہی ایسا، اسے بالکل بھی نہیں سمجھ آتی اور یہ اپنی عقل کا بھی استعمال نہیں کرتا، تو لوگوں میں مذاق بن جاتا ہے. توہم پرستی اور خرافات کے شکار لوگ معاشرتی تعلقات میں توازن سے محروم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں. جب ایسی باتیں، ایسی چیزیں معاشرے میں آ جاتی ہیں، کسی بندے کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دوسروں سے ملنے میں بھی اوائڈ کرتا ہے. کیوں؟ کسی نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا. اب تحقیق نہیں کرنی، دیکھنا نہیں ہے، بس لوگوں نے کہا اور ماننا شروع کر دیا، تو معاشرتی تعلقات میں بھی وہ توازن نہیں رکھ پاتا. جادو ٹونے اور ستاروں کی چال کے ذریعے سے کام بنانے کے شوقین لوگ اپنے مال اور ایمان کا نقصان تو کرتے ہی ہیں، بعض اوقات اپنی جان اور صحت کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں. جاہل عاملوں اور شعبدہ باز لوگوں کے ہتھے چاڑ کر لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آخر میں حاصل کلام ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے، حاجات پوری کرنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار، صدقہ، نماز حاجت اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اس بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا ٹاپک مکمل ہو جاتا ہے. یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہم نے نوٹ کی ہیں. نمبر 1، شگون یا بد شگونی. شگون کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، بد شگونی کی اجازت نہیں ہے. تو ہم پرستی کا مفہوم وہ پوری ہم نے ڈیٹیل اس میں کی تھی. اور آخر معاشرے میں کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ آخر میں جو ابھی ہم نے ڈیٹیل پڑھی. 2 سوال ہم نے بنائے. استخارہ کا طریقہ بیان کریں کہ وہ مصنون طریقہ یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ کے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. ٹھیک ہے، بس اتنا سا. آگے ہے نمبر 2، جادو سے محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو معوذتین، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور اجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے اور یہ ہمارا چیپٹر بھی اور یہ ٹاپک بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ.